الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے، لیکن الیکشن میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے ضابطوں کے بالکل برعکس ہے۔ اس لیے کوئی بھی سیاسی جماعت یا عوام اس الیکشن کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اختلاف کے اشارے مل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تنقید پی ٹی آئی کے بانی ارکان نے کی ہے۔ ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے سابقہ رہنماؤں نے بھی اس الیکشن کو ٹوپی ڈرامہ قرار دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مذکورہ الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کس آئین کے تحت ہوئے ہیں، کیونکہ جون 2022 میں پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہو کر آگاہ کیا کہ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے ہیں، اور پارٹی کے آئین 2019 کے آرٹیکل 5 کی شق 5 میں ترمیم بھی تحریری طور پر جمع کرا دی۔ اس ترمیم کے تحت پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے ووٹنگ اور الیکٹوریل کالج کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان جمع شدہ کاغذات جو اس ترمیم سے متعلق تھے کا جائزہ لینے کے بعد پی ٹی آئی کو مطلع کر کے بعض اعتراضات اور خامیوں کی نشاندہی کی اور ان کو درست کرنے کی ہدایت کی۔ علاوہ ازیں پارٹی کو یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ نئے آئین کے متعلق وضاحت بھی پیش کرے، بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 2 مرتبہ یاد دہانی کے کہ اس معاملے کو صاف کر دیں۔ مارچ 2023 میں پی ٹی آئی کے وکیل گوہر علی خان اور پارٹی کے ایک نمائندہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہو کر مذکورہ ترمیم کے بارے میں جمع کرائی گئی دستاویزات واپس لے لی اور ایک بیان حلفی جمع کرایا کہ یہ تمام دستاویزات واپس لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کرایا گیا انٹرا پارٹی الیکشن، نیا آئین اور ترمیم سب کچھ پی ٹی آئی نے خود ہی کالعدم قرار دیا۔ اس تناظر میں پی ٹی آئی اس بات کی پابند ہو گئی کہ وہ فوری طور پر دوبارہ پارٹی الیکشن کرائے جو پارٹی آئین 2019 کے تحت ہو، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جو الیکشن رولز کی واضح خلاف ورزی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پارٹی کے انتخابی نشان کے بارے میں انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں رولز کو دیکھتے ہوئے اور قومی انتخابات کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی نے دوبارہ درخواست دی، جس پر سماعت ہوئی اور 23 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کو 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے اور پھر اس کی 1 ہفتہ کے اندر نتائج جمع کرانے کی ہدایت کی۔ پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر نہایت جلدی میں 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرایا، جس میں سوائے نئے بننے والے چیئرمین کے نہ تو کارکن تھے، نہ ہی الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار موجود تھے، اور نہ ہی کوئی جانتا تھا کہ اس نام نہاد الیکشن میں کس نے ووٹ دیا اور کس کو دیا، اور کیا پی ٹی آئی کارکنان اس پر اسرار الیکشن سے آگاہ اور ان نتائج سے مطمئن ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی اس انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے، اس بیان نے انٹرا پارٹی الیکشن کو مزید مشکوک اور پراسرار بنا دیا ہے کہ پارٹی چیئرمین کا منصب اس وقت تک ان کے پاس رہے گا جب تک کہ سابقہ چیئرمین واپس نہیں آ جاتے، اور ان پر نااہلیت اور مقدمات ختم ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ پارٹی چیئرمین بنیں گے۔ یہ تو خدا ہی جانتا ہے اس میں کتنا وقت لگے گا۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کے کارکن نئے منتخب چیئرمین کو تسلیم کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے؟ ٹکٹوں کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کیا پاکستان میں پہلی بار وکلاء سیاستدانوں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کون سا ایسا سیاستدان ہوگا جو الیکشن لڑے گا، ووٹ دینے والے کون ہوں گے، اور اگر سیاستدان نہیں ملیں گے تو کیا ٹکٹ لینے والے بھی وکلاء ہی ہوں گے؟ یہ چند اہم سوالات ہیں جن پر پی ٹی آئی کو غور کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون نے بھی اس الیکشن کو پتلی تماشا اور دھوکہ قرار دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے سوال اٹھایا ہے کہ اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں منتخب عہدیداران جیل میں اور اکثر مفرور ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اب مفروروں کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دے گا؟ پاکستان میں جمہوریت کی فروغ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری این جی او پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال نے بھی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ نہ تو ووٹر لسٹ دی گئی، نہ دیگر رولز کو پورا کیا گیا، نہ اکبر ایس بابر کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا۔ تو یہ شفاف الیکشن کیسے ہوا؟
استحकाम पाकिस्तान पार्टी ने इस इलेक्शन को डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसाल करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है इस जाली इलेक्शन को कालादम करार दे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने इस इलेक्शन को ड्रामा करार देते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंकना करार दिया है। मालूम नहीं आगे क्या होगा, ये तो इलेक्शन के फैसले पर मुनहसिर है। PTI के बारे में ये कहना समझने के लिए काफ़ी होगा कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।